ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ عارف ہندی نے اہل مشرق کے بارے میں خاص طور پہ کچھ کلام فرمائے ہیں، وہ کیا ہے سر؟ دیکھیں تھوڑا سا سامعین کو آسانی کرنے کے لیے اس وقت 3 کردار چل رہے ہیں ہمارے ان سیشنز کے اندر سر ایک پیر رومی کا چل رہا ہے، صحیح، ایک خود حضرت اقبال ساتھ ہے جی، اور یہاں غار میں پہنچ کے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے عارف ہندی کے ساتھ، جنہیں ٹائٹل میں حضرت اقبال جہاں دوست بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک، کہ کچھ دوستوں نے بتایا ہے کہ وہ فارسی کلام کو کھول کر بھی سن رہے ہوتے ہیں، اچھا، تو ان کی آسانی کے لیے ماشاءاللہ کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ 3 کریکٹر چل رہے ہیں ہاں اور مختلف چیزوں کے حقائق جو ہیں ان کو کھول کھول کے یہ بیان کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، ابھی آپ کا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ایک بالکل سیکوینس کے ساتھ ہے سر کہ اہل مشرق کے بارے میں وہ عارف ہندی کیا کہتے ہیں جو خود انہی میں سے ہیں، جی جی تو ظاہر ہے ان کا جو تجزیہ ہے اپنے اس جسد کے بارے میں بڑا عمدہ ہوگا جس کا وہ خود حصہ ہے۔ جی جی، وہ کہتے ہیں بر وجود و بر عدم پیچیدہ است، اپنے وجود پہ اور عدم پہ یہ پیچیدہ رہے ہیں، سوچتے رہے ہیں، اہل مشرق کی بات کرتے ہیں، پیچیدہ رہے ہیں، جی، ٹھیک ہے۔ مشرق این اسرار را کم دید است، لیکن اسرار انہوں نے نہیں پائے، کم پائے، کم پائے، ٹھیک، یعنی بیتاب رہے ہیں ہاں حقائق نکالنے میں لیکن حقیقت تک کم پہنچے۔ جی سر، کار ما افلاکیاں جز دید نیست، ہم افلاکیوں کا جو آسمان والے ہیں ہمارا دید کے علاوہ کوئی کام نہیں، ہم تو اب دیکھتے ہیں سر، جانم از فردائے او نومید نیست، لیکن ان کے آنے والے کل سے ہماری جانیں نا امید نہیں ہے، ہمیں ان سے امید ہے کہ یہ اللہ کو پائیں گے سر، ذرا نم ہو، ہاں تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سر، دوش دیدم بر فراز کشمرود، یہ چاند کی سرزمین کے پہاڑ ہیں، تو کہتے ہیں جی میں نے یہ کشمرود کی جو بلندی ہے اس پہ کھڑے ہو کے دیکھا، کل ایک فرشتہ دیکھا، ایک فرشتہ دیکھا، کیا زی آسماں افرشتہ آمد فرود، ہاں کہ آسمان سے ایک فرشتہ نیچے آیا ہے، نیچے آیا، جی، از نگاہش ذوق دیدار اس چکی کی نگاہوں سے دیدار کا ذوق ٹپک رہا تھا، ٹپک رہا تھا، جز بسوئے خاک دانے ماں ندی، اور ہمارے خاکدانوں کے علاوہ یہ اور کسی چیز کو نہیں دیکھتا تھا، گفتمش از محرمہ راز مپوش، تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ محرم رازوں سے راز نہیں چھپانے چاہیے، اب دیکھیں یہ فرشتے کو اپنا محرم راز عارف ہندی کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، کہتے ہیں تو چبینی اندراں خاک خاموش، واہ، یہ خاک خاموش مشرق والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ اس کے بعد کہتے ہیں گفت ہنگام طلوع خاورست، واہ، اس نے کہا کہ مشرق والوں کا جو سورج ہے وہ نکلنے والا ہے، آفتاب تازہ او را در برس، اور ایک تازہ جو آفتاب ہے وہ بالکل راستے پہ دروازے پہ آ گیا، دروازے پہ آ گیا، بالکل ایسے، لالہا از سنگیرا آید بروں، یہ پتھروں سے اب لال باہر آئیں گے، یوسفان او زی چہ آید بروں، اچھا یہ شاید چاہ ہے، جی، تو فرماتے ہیں کہ ضرورت شعری میں چہ جی چاہ ہے، جی جی، تو فرماتے ہیں کہ جی ان کے جو یوسف ہیں وہ اپنے کنویں سے اب باہر آئیں گے، مشرق والوں کے یوسف جو ہیں وہ اب ان کے کنویں سے باہر آئیں گے، رست خیز در کنارش دید ام، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے کنار میں ان میں نے رستخیز دیکھی ہے، ہنگامے دیکھے ہیں، قیامتیں دیکھی ہیں، لرزہ اندر کوہ سارش دیدام، اور ان کے پہاڑوں میں ان کے پتھروں میں یا پتھر جیسے دلوں میں نے لرزے دیکھے ہیں، لرزے دیکھے ہیں، یہ وہی بات ہے نا سر، آپ کی بات کٹ رہی ہے، علامہ نے خود ہی فرمایا نا کہ جان بیدارے چوں زائد در بدن، جب بیدار جان جسم میں پیدا ہوتی ہے لرزہ ہاں افتد دری دیر کہن، تو اس پرانی دیر میں پھر لرزے آنے شروع ہو جاتے ہیں، پرانے بت خانے کے اندر ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے، جی جی، کہتے ہیں رخت بندد از مقام آزری، فرما رہے ہیں کہ جی یہ مقام آزری سے بت گری سے اب یہ اپنا بوریا بستر لپیٹیں گے، تا شود خوگر ز ترک بت گری، اور بت گری کو یہ ترک کر دیں گے اب، یعنی کہ یہ بتوں کے جو خوگر ہیں یہ اس کو ترک کر دیں گے، اے خوشاں قومیں کہ جانے او تپید، واہ، فرماتے ہیں کہ کیسی مبارک وہ قوم ہے جس کے اندر اس کی جان جو ہے نا وہ تپنا شروع ہو جاتی ہے، جان گرم ہو جاتی ہے، گرم ہو جاتی، از گلے خود خیش را باز آفرید، واہ، اور وہ اپنی ہی مٹی سے اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کرتے ہیں، عرشیاں را صبح عید آنسا آتے، واہ، فرماتے ہیں ہم عرشی جو ہیں ہمارے لیے وہ سات عید کی مانند ہے
تو شود بیدار چشم ملت. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملت کی آنکھ بیدار ہو گئی ہے تو ہم جو عرشی ہیں اس ساتھ کو، اس گھڑی کو عید سمجھتے ہیں. یہاں پروفیسر صاحب وہ احادیث کا بہت بڑا لٹریچر موجود ہے سر کہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اے رب تو اس کو پیدا کر رہا ہے، بالکل کہ یہ کیا کرے گا، یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا. فساد کرے گا. یہ جب باتیں کی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ بندہ ان راستوں پہ چلتا ہے نا، حقیقت کے راستے پہ، تو اللہ، یہ احادیث موجود ہے قدسی کہ اللہ تعالیٰ فخر سے کہتا ہے ایسے کہ آؤ میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے واہ کو. واہ. تو یہ وہی بات ہے بالکل کہ عرشیاں را صبح عیداں ساعتے وہ کیوں سات شبد عرشیوں بیدار چشم ملتے. واہ. کہ عرشیوں کے لیے وہ گھڑی عید کی عید کی طرح. صبح سے کم نہیں ہے. بالکل ایسے اس کی طرح ہے کہ جب کوئی اس زمین کے اوپر کوئی ملت بنیاد از گلے خود خیش را باز آفری، واہ واہ. کہ اپنی مٹی سے جو ہے نا جب وہ ایک جو ہے وہ جہاں پیدا کرنے کی انشراح کی بات ہے. انشراح کی بات ہے. بالکل ایسے. اب یہی وہی انشراح صدر ہے، اپنی ذات کے اندر چھپے ہوئے خزانے اور بجلیوں ان تمام کو جب نکالتا ہے بالکل تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر بھی انہیں فخر میں کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ بالکل یہ اپنے مقصد تخلیق کو پا رہا ہے. بالکل ایسے.